ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو شفائے مرض، خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود، آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ناز کیسا ہے، کہتے ہیں کہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، ہم تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ساری مخلوقات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے سب ذرات سے بڑھ کر تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں درود آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔
ترجمہ کنزُ الایمان. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. یہی بڑی کامیابی ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے. ولی اللہ وہ ہے. ولی اللہ کون ہے؟ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو. جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو. اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے. یہ صفت اولیاء کی ہے. الا ان اولیاء اللہ، اس کی تفسیر میں یہ فرمایا. پھر آگے فرماتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں، فرمایا یہ صفت اولیاء کی ہے. بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے. متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو. بعض عارفین نے فرمایا ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر الذین آمنوا وکانوا یتقون میں یہ فرمایا گیا کہ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو. ولی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو. بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں. اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہے. بعض اکابر نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے. یا وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ کفیل ہو اور وہ اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ولایت کا موضوع قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. پھر آگے جو ان صفات کا حامل ہو گیا، جس نے چشم دل سے اللہ کے غیر کو دیکھنا چھوڑ دیا، جو دیکھے تو دلائل قدرت الہی دیکھے، جو سنے تو اللہ کی آیتیں سنے، بولے تو اللہ کی ثنا کے ساتھ ہی بولے، حرکت کرے طاعت الہی میں حرکت کرے،
اب جب ان صفات کا کو حامل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسے کرامات سے نوازتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ جب اللہ اس سے محبت فرماتا ہے تب آگے صلہ ان کا بیان کیا جاتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ یعنی اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے، یا بہترین خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں وارد۔ اور اس کا سبب یہ کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں۔ اب اس کے لیے خوشخبری ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ نیک لوگوں کے فضائل بیان فرمائے، یا تو اس سے مراد یہ فرمایا گیا جیسا فرمایا گیا کہ ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان المتقین فی جنات و عیون، ان للمتقین مفازا والعاقبۃ للمتقین واعلموا ان اللہ مع المتقین ان اللہ یحب المتقین واللہ ولی المتقین یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ یعنی جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پرہیزگاروں کے نیکوکاروں کے فضائل بیان فرمائے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ متقی امن میں ہوں گے، متقی جو ہوں گے یہ سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ اور فرمایا گیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ولایت کا موضوع اور کرامت کا موضوع قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان کیا اور ان کی صفات بیان کی، کیونکہ بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ کیوں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے کسی ولی کا قرب پا لیتا ہے تو یہ ولیوں کا قرب جو ہے وہ اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو طرح طرح کے وسوسوں سے شیطان اللہ کے پیاروں سے دور کرتا ہے، اور ایک خاص مینٹیلٹی ہے جو آج کل بعض جاہل بے عمل اور طرح طرح کی شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے والے جو ہے وہ جعلی قسم کے بابوں کو یوں پروموٹ کر کے دکھانا کہ دیکھیں جی ولی ایسے ہوتے ہیں، یا یہ دکھانا کہ دیکھیں جی یہ پیر ایسے ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم جن سے محبت کرتے ہیں، آئیے سنیے کہ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست نے اس رات جس رات حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی، انہوں نے مشاہدہ کیا آپ کے والد صاحب نے کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ کرام، آئمۃ الہدا اور اولیاء عظام، ان کے گھر جلوہ افروز ہیں،
اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا فرزند عطا کیا، یعنی ایسا بیٹا عطا کیا جو ولی ہے، وہ محبوبی اور وہ میرا، وہ محبوب اللہ اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی تو ماہ رمضان میں ہوئی، پہلے دن ہی سے روزہ رکھا، سحری سے لے کر افطاری تک آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیا۔ چنانچہ آپ کی والدہ فرماتی، جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا، کیونکہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں روزے رکھتا ہے۔ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی یہاں پر پیغام ہے کہ جو ولایت کا پیری کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر شریعت پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو شریعت کی مخالفت کر کے، نماز قضا کر کے، سنتوں کا مذاق اڑا کے، دین کا مذاق اڑا کے، جو سمجھتے کہ یہ پیری، یہ فقیری یا درویشی ہے، یہ طریقت کی راہ ہے، اور ایسی جاہلانہ باتیں کر کے کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، شریعت راستہ ہے، طریقت منزل ہے، اس طرح کی باتیں کر کے کہ راستے کی اسے ضرورت ہے جو منزل کو نہ پہنچا۔ یہ کہتے جی ہم منزل کو پہنچ گئے، ہمیں راستے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اولیاء کرام نے ان چیزوں کی سختی کے ساتھ مذمت بیان کری کہ جو کہتے کہ جی میں پہنچا ہوا ہوں اور نماز نہ پڑھے، جو کہتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں اور شریعت کی مخالفت کرے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، اس کو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں بھی بیان کیا، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر بیان کیا کہ جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ رقص کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کہتے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، جب نماز کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر پہنچے کہاں؟ سیدھے آگ میں، وہ آگ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تو 25 سال عراق کے جنگلوں میں مجاہدہ اور ریاضت کر کے شیطان کے جال توڑے، نفس کی مخالفت کرے، شیطانی واروں کو توڑے، مجاہدے اور ریاضتیں کرے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 15 سال تک ہر رات ختم قرآن کیا ہے، روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑی مشقت والے سفر میں تھے اور بڑی تکلیف میں ایک جگہ پر گر گئے، پیاس اور بھوک اور شدت، اور اچانک آسمان کے کنارے جان روشن ہو گئے، روشنی نظر آنے لگی، پانی ٹپکا، آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے مجھے خوش کر دیا، راضی کر لیا، جب میں نے تجھ سے شریعت کے احکام اٹھا دیے، حرام کو تیرے لیے حلال کر دیا، جو مرضی آئے کر۔ اب شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ پوچھا گیا کہ کیوں پڑھا؟ فرمایا جب شریعت مطہرہ جو اللہ کے حبیب لے کے آئے ہیں، صدیق اکبر نے اس شریعت کو نہ چھوڑا جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، تو میرے لیے وہ شریعت کی حدیں ٹوٹ ختم ہو گئی،
حرام میرے لیے حلال ہو گیا. لاحول پڑی تو وہ کنارے جو روشن ہو رہے تھے نا یہ دھوئیں میں بدل گئے. شیطان چیختا ہوا دوڑا, کہا عبد القادر اس مقام پر پہنچے ہوئے میں نے 70 کتب گمراہ کر دیے تھے مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. اور میرے غوث پاک تھے, انہوں نے فرمایا بدبخت جاتے جاتے بھی وار کرتا ہے, علم کے تکبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے. عاجزی ان کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو تھی, ان کی محبت تھی کہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا. شیطان نے کہا میں نے اس مقام پر پہنچے ہوئے 70 کتب گمراہ کر دیے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں, ہم جو ہے وہ ظہر بغداد میں ادا کرتے ہیں تو عصر اجمیر میں ادا کرتے ہیں, مغرب مدینے میں ادا کرتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے قائم کی ہوئی ہیں, نماز کی دعوت دی جائے, کئی لوگ ایسے ملے نا جو کہتے جی ساڈے پیرا قائم کیتی ہے, قائم کی ہوئی ہے, تم پڑھو ہم نے قائم کی ہوئی. یہ پڑھنے اور قائم میں بھی عجیب فرق بیان کرنے لگ گئے کہ جی تم پڑھو نمازیں ہم نے قائم کی ہوئی ہے. کون سی قائم کی ہوئی ہے؟ ہم نے بس وہ ایسی قائم ہے جس میں نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے. عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور عوام کی بھی جاہلیت ہے اس میں کہ جو شریعت کے مخالف لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنا, ان کے پاس جانا, ان سے دم کروانے کے لیے بیٹھنا, ان کو جناب ہائی لائٹ کرتے رہنا کہ جناب وہ فلاں بابا تو ہاتھ لگاتا درد مٹا دیتا ہے. بابا جی ہاتھ رکھاتے ہیں کہتے ہیں جی چھو درد دور کر دیا. بابا تو ہاتھ لگاتا جناب تکلیف دور کر دیتا ہے. درد مٹا دینا ولایت ہوتا تو گولی سے بھی تو درد مٹ جاتا ہے. درد مٹا دینا ولایت نہیں ہے. درد دور کر دینا یہ ولایت کی کوئی پہچان نہیں ہے. اچھے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں, بابا جی نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں, جبکہ مرد کے لیے کندھوں سے نیچے بال رکھنا ویسے ہی حرام ہے. 6 مہینے نہاتا نہیں, گندا میلا کچیلا, پاکی پلیتی کا پتہ نہیں, عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں کرتا ہے, شریعت کا مذاق اڑاتا ہے, نماز کا مذاق اڑاتا ہے, احکام شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں جی بس وہ میری بابا جی پریشانی دور کر دیں, بابا جی تکلیف دور کر دیں. اور بعض اوقات عورتوں کے جمگٹھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہاں کی ولایت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے, جو شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے, جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے. ولایت کا معیار یہ کچھ درد مٹا دینا یا کچھ چیز ایسی دکھا دینا نہیں ہے. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑتا ہو, آگ کھاتا ہو, پانی پہ مصلی بچھا کے کھڑا ہو جائے, لیکن اگر وہ شریعت کا مخالف ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولایت کے لیے شریعت کی پابندی شرط ہے, معیار ہے شریعت کی پابندی. ولایت کے لیے معیار شریعت پر عمل کرنا. اور ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تو بچپن سے شریعت کے پابند ہیں. شریعت کے احکام ایسے اپنائے ہوئے ہیں کہ پیدا ہوتے روزہ رکھ لیا. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرمایا کہ میری عمر 10 سال کی تھی, میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے تھے, اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ یعنی کشادہ کر دو, یہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کھلی کر دو. ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ
جب پہلے دن مکتب میں لائے گئے، اب پہلا دن ہے مدرسے میں، 4 سال کچھ ماہ عمر ہوتی ہے یا 5 سال کی عمر، تو اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی جن کی ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں، یہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب مکتب میں پہلے دن لائے گئے تو آپ نے 18 پارے سنا دیے۔ استاد صاحب فرمانے لگے بیٹا آگے نہیں پڑھو گے؟ کہا یا اتنے یاد تھا؟ کہاں یاد کیا؟ پر میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، میری ماں تلاوت کرتی رہتی تھی، میں نے ماں کی تلاوت کو سن سن کر ماں کے بطن اطہر میں یہ 18 سپارے یاد کر لیے تھے۔ اب یہاں ایک اور بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اب ایک پہلا دن مکتب میں آنے کا، مدرسے میں پہلے دن آنے کا، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 18 سپارے سنا دے، سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے دن مدرسے میں جائیں 15 سپارے سنا دے، یہ کرامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اٹ از پاسبل، کرامت کا موضوع ہی یہی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے دربار میں جب یہ بات کی گئی کہ وہ ملکہ بلقیس ہے، تخت ہے اس کا، جب خبر دی ہدہد نے تو آپ نے فرمایا کون اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آئے؟ قال عفریت من الجن، بڑو جنوں میں سے بڑا جن عفریت بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں لا دوں گا۔ آپ کے دربار کا ایک وقت تھا، بعض نے لکھا کہ چاش تک، بعض نے لکھا زوال تک، میری آپ کے دربار کا ایک وقت تھا۔ عفریت نے کہا، بڑے جن نے کہا کہ میں آپ کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کو کتاب کا علم عطا کیا گیا۔ حضرت آصف بن برخیہ بولے، یہ ولی تھے حضرت سلیمان کی امت کے، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب آپ غور کریں کہ 1 مہینہ کم و بیش جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر، اور کتنا بھاری اور وزنی تخت، کتنے فاصلے پر، اور یہاں لا کے زمین کے نیچے سے لا کے سامنے رکھ دینا۔ فلما رآہ، جب دیکھا، مستقرن عندہ، لا کے رکھا بھی ہوا تھا، سامنے لا کے رکھ دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت سے اللہ کے ولی کی طاقت، اللہ کے ولی کا تصرف، اللہ کے ولی کا علم، اللہ کے ولی کی شان کا پتہ چلا۔ حضرت آصف کبھی گئے نہیں تھے ملک سبا، رستہ کس سے پوچھا؟ علم دیکھو، تصرف دیکھو، اختیار دیکھو، طاقت دیکھو۔ جب قرآن کی آیت میں بنی اسرائیل کے ولیوں کی شان یہ بیان کی جا رہی ہے تو مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، بہت مشہور واقعہ اصحاب کہف کا۔ یہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، نیک لوگ تھے، اب یہ غار میں چھپے ایمان بچانے کے لیے، عرصہ دراز تک سوئے رہے۔ اب ان کے ناموں کے خواص لکھے ہیں حدیث کی کتابوں میں، روایتوں میں، تفاسیر میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے: بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے، اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھے، ام الصبیان کے لیے گلے میں پہنائے، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھنے کے لیے، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ یہ صحابہ کہف کے ناموں کی برکت ہے۔ یہ گناہ گاروں کی نجات ہو، بخار چلا جائے، چور نہ آئے، جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہ جلے، جس گھر میں ہو اس میں چور نہ داخل ہو، شیطان نہ داخل ہو۔ جب بنی اسرائیل کے ان نیکوں کے ناموں کا حال یہ ہے تو مصطفیٰ کی امت کے عبد القادر کے نام کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولیاء
یہ تمام امتوں کے اولیاء سے افضل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان امتوں میں افضل، آپ کے صحابہ ہر نبی کے ساتھیوں سے افضل، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کا مقام، اب خود غور کریں اس میں، محراب مریم میں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے آ کے دعا کی، جہاں اللہ کے ولی عبادت کر دے وہ جگہ بھی قبولیت والی ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، غوث پاک کا وہ 12 سال کے بعد بیڑا تار دینا کئیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ 12 سال کے بعد کیسے اٹھ گئے، کیسے زندہ ہو گئے؟ یہ تو 12 سال کی بات ہے، قرآن صحابہ کہف کا 309 سال کا واقعہ بیان فرما رہا ہے، کیسے ہوا؟ حضرت عزیر علی نبی علیہ السلام 100 سال تک جو ہے وہ سوئے رہے، 100 سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اٹھے تو آپ کا جو ہے وہ گدا، اس کی ہڈیاں بھی سفید ہو چکی ہے اور شربت جو ہے وہ بالکل تازہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ تو یہ نبی کے اعلان نبوت کے بعد ایسا کوئی جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا عادتاً محال ہوتا ہے، ایسا ہونا یہ معجزہ ہے، اور ولی کا یہ کرامت ہے۔ ہمارے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگر مکتب میں پہلے دن 18 سپارے سنا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اور یہ کرامت بھی ہے ان کی۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ آج سائنٹسٹ اس بات کو پروف کر رہے ہیں کہ ماں کے ایٹیٹیوڈ، ماں کے رویے کا اثر بچے پر پیٹ میں بھی پڑتا ہے، اس کی عادات کا، اس کے خوراک کا، اس کے ایٹیٹیوڈ کا، اس کے رویے کا، اس کے جو ہے وہ مزاج کا۔ آج اگر ہم اس بات پر بھی اپنے معاشرے میں آج ایک تکلیف میں اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ آج اولادیں نیک نہیں، کئی کہتے جناب اولاد فرما بردار نہیں، کئی کہتے جناب اولاد جو ہے وہ میرے کہنے میں نہیں۔ اب ہم غور کریں کہ ہم نے اولاد کو ماحول کیا دیا ہے، ان کو تربیت کیا دی ہے، ہم نے ان کو گھر میں ماحول کیا دیا ہے۔ ماں بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، فلمیں بھی دیکھ رہی ہے، ماں بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، گانے بھی سن رہی ہے۔ اس سے بچے کی تربیت، بچے کی سوچوں پر کیسا اثر پڑے گا آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ یہ لاشعور میں باتیں جا رہی ہیں۔ بچہ چھوٹی عمر سے ہی بہت ساری چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، لیکن ہر چیز کو وہ ڈسکرائب کر سکے، ہر چیز پر وہ ایکسپلین کر سکے، ہر چیز کو وہ وہاں پر بیان کر سکے نہیں، اس کے لاشعور میں چیزیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ بڑا ہوگا، یہ لاشعور کی باتیں تحت شعور میں آئیں گی، پھر یہ چیزیں جو وہ شہوت بنتی ہیں، یہ چیزیں اس کی مینٹیلٹی کی ناپاکی کا ذریعہ بنتی ہیں، اس کی سوچوں کی ناپاکی کا ذریعہ بنتی ہے۔ گندی فلمیں، گندے گانے، بے حیائی کے مناظر، طرح طرح کی گندی چیزیں۔ اور اب گھر کا ماحول ایسا نہیں بناؤ گے کہ جو بچوں کی سوچوں کو پاکیزہ کرے، تو بچوں سے توقع کیا رکھو گے پاکیزگی کی؟ ماں تھی جو ساری ساری رات سجدوں میں وقت گزارتی تھی، تو بیٹا بھی تو پھر عبد القادر جیلانی جیسا پیدا ہوتا ہے نا۔ وہ ماں تھی جس نے نصیحت کر کے بیٹا تھا، بیجا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور ڈاکو پوچھ رہا ہے وہ لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ کہ چھپا لیتے، بچا لیتے، کہ بچا تو لیتا لیکن جھوٹ بولنا پڑتا۔ ماں نے کہا تھا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ماں کی تربیت بھی تو تھی نا۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت یہ ان کو آئی پیڈ دے کے کر دیا، لوگ کھیلتے رہو اس میں۔ ہم نے بچوں کو جو ہے وہ اسمارٹ فون دے دیا، ہم نے بچوں کو کھیل میں لگا دیا تاکہ ہماری جو ہے نا وہ مصروفیات میں فرق نہ آئے۔ مصروفیات بھی کون سی ہیں؟ کیا قرآن کی تلاوت ہے مصروفیت؟ کیا نوافل ہے مصروفیت؟ کیا مطالعہ فرض علوم کا حصول ہے مصروفیت؟ ہماری مصروفیات بھی تو بدل گئی نا۔ تو گھر کا ماحول تھا تو سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں ہم نے دیکھا گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہی ہوتا ہے، لیکن گھر کے ماحول کا اثر بھی تو ہوتا ہے نا۔
جب ماں عابدہ زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹے بھی تو امام غزالی جیسے پیدا ہوتے ہیں نا. جب ماں ساری رات سجدوں میں راتیں گزارے تو بیٹے بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب ماں ساری رات نوافل پڑھے تو بیٹے بھی بابا فرید الدین گنج شکر جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب ماں عابدہ زاہدہ ہو تو بیٹے بھی امام فخر الدین رازی جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب ماں تقوی اور پرہیزگاری والی ہو تو بیٹے بھی امام احمد رضا جیسے پیدا ہوتے ہیں. اور جب ماں پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی گزارے تو بیٹے بھی الیاس قادری جیسے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ماں باپ کا گھر میں دیا ہوا ماحول، سوچیں، پاکیزگی، ایک تقوی کا ذہن، یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں. اور ہم تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں اوپر کے سامنے آتی ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ عالم ایسے تھے کہ ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمایا کرتے تھے. 13 علوم کے اندر آپ بیان فرمایا کرتے تھے. ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاق اور کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نہایت خوف والے، باہیبت، مستجاب الدعوات، کریم الاخلاق. سنیں یہ کیا خوبصورت جملے ہیں سیرت غوث اعظم کے. اور آج کئی لوگ سمجھتے ہم نے 11ویں کی دیگ پکا دی، ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا کہ نماز پڑھے نہ پڑھے، شریعت پر چلے نہ چلے. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں منانے والوں، 11ویں والے کی ماننے کی طرف بھی تو آؤ نا. یہ عرس کا، یہ دن منانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے جو انداز، جو طریقہ انہوں نے اپنایا، ہم بھی وہ طریقہ اپنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کے رستے پہ چلیں. تو مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحیدی فرماتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی جلد رونے والے، نہایت خوف والے، باہیبت، مستجاب الدعوات، کریم الاخلاق، خوشبودار پسینہ والے، بری باتوں سے دور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، سائل کو نہ جھڑکنے والے، علم سے مہذب ہونے والے تھے. آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا. اور آج ہم غور کریں، انتقام لیتے نہیں لیتے، نفس پر قابو ہم پاتے کہ نہیں پاتے، علم سے مہذب ہوئے یا نہیں، زیادہ جلد رونے والے، رقیق القلب تھے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، نہایت خوف والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اور ڈر والوں کے فضائل قرآن نے بیان کیے، اور ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. شریعت مطہرہ کے احکام کو ہم نے اپنے نفس کی آسانیوں پر، نفس کی لذتوں پر اور آسائشوں پر اور گناہوں کی لذتوں پر ہم نے جو ہے وہ شریعت کے احکام کو چھوڑنا شروع کر دیا. چند لمحے کے مزے اور چند منٹ کے مزے کے لیے، لذت کے لیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑنا شروع کر دیا. نمازیں قضا کر دیتے ہیں، جھوٹ اس قدر عام ہو گیا، بد نگاہی اس قدر عام ہو گئی، بدگمانی اس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی، باطنی امراض الگ. ہم نے صحیح معنوں میں یوں سمجھے کہ ان کے انداز اور ان کے طریقہ کار کو سمجھنا چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان دوستوں کی جو ہے وہ شان یہ بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری اللہ کی دوستی کا ذریعہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے، انہوں نے کس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سردیوں کی شدت کی ٹھنڈی راتوں میں بھی اپنے ٹھنڈے پانیوں سے غسل کیے. اب فرماتے شروع میں جب نیند کا غلبہ ہونے لگتا، میں اپنے آپ کو جاگنے کا عادی کیسے بناتا تھا. میں رسی سے باندھ کے، جب رسی اپنے آپ کو رسی سے باندھ کے پیچھے کھونٹی سے رسی کو باندھ دیا کرتا تھا کہ جھٹکا لگے تو میں گروں نہ.
اپنے آپ کو یہ جاگنے کا عادی بنایا اور یہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا، نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا ہے۔ ہم نفس کی لذتوں میں کھوئے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کی سیرت کو سن کے، ان کے تذکرے کو سن کے عمل کا ذہن بنائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ مدنی انعامات کا رسالہ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ اولیاء کرام کے اخلاق و صفات ہم جب سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یہ مجموعہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے نیک اور اچھے بندوں کے اوصاف اور ان کے اخلاق اور کردار اور ان کی سیرت سے لیے ہوئے مدنی پھول ہیں، جن کو مدنی انعامات کی صورت میں دے کے امیر سنت نے دعا بھی دی ہے، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر جو کوئی کرتا ہے عمل۔ تو مدنی انعامات کا رسالہ لے، اس کو پڑھے، اس پر عمل کرنے، روز فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنے عمل میں بہتری لاتے رہے، انشاءاللہ عز و جل تقوی نصیب ہوگا، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو ہے وہ اوصاف اپنانے کا ذہن بنے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کا ذہن بنے گا، اور ہمارا ہمیشہ سے یہی ذہن ہے اور یہی ذہن رہے گا کہ ہم ایسے ہی اولیاء، پیروں اور صوفیاء اور بزرگوں کے چاہنے والے ہیں کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہم تو ایسوں کے چاہنے والے ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، جو سنتوں کے پابند ہیں، جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، شریعت سے پیار کرنے والے ہیں، علم اور علماء سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہم ایسے ہی اولیاء کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، ولی عالم ہوتا ہے، پیر عالم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمیں جو ہے وہ یہ اپنے فضل و کرم سے اولیاء کرام کا دامن عطا کیا ہے، کبھی ان کے ادب کے معاملے میں بھی دل میں کبھی کمی نہیں آنے دینی، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا، اور فرمایا میرے کسی بندے نے میرے فرض کردہ احکام کی بجا آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کا ہمیں ادب اور پیار نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان